بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. اقرأ معهد الحافظات بشاور شارع وسط جماعت عالیہ اول مضمون ریاض الصالحین سبق نمبر 10 حدیث نمبر 21 دیکھیے. وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. ترجمہ دیکھیں. حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نابینا ہو جانے کے بعد ان کے قائد تھے. وہ اپنے والد کے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے باپ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں رہا. البتہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے والے مورد عتاب نہ ہوئے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے. بلا ارادہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کروا دیا. عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جہاں ہم نے اسلام پر ڈٹے رہنے کا پختہ عہد کیا. میرے نزدیک اس کی بجائے جنگ بدر میں شریک ہونا زیادہ محبوب نہ تھا اگرچہ عام طور پر لوگوں میں غزوہ بدر کا چرچا بنسبت بیعت عقبہ کے بہت زیادہ ہے. آگے حدیث دیکھیے. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتاهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. ترجمہ دیکھیے. غزوہ تبوک سے میرے پیچھے رہ جانے کا واقعہ یوں ہے کہ میں ان دنوں بنسبت دوسرے غزوات کے زیادہ قوت کا مالک اور بہت زیادہ مالدار تھا. خدا کی قسم اس سے قبل مجھے کبھی 2 سواریاں میسر نہیں آئیں لیکن اس جنگ میں میرے پاس 2 سواریاں موجود تھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کسی محاذ پر جنگ کرنے کے لیے تیاری فرماتے تو اس کو پردہ اخفاء میں رکھتے ہوئے دوسرے محاذ کا نام لیتے. لیکن جنگ تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے تو گرمی شدت سے بڑھ رہی تھی اور جنگلات کو طے کرنا تھا. دشمن تعداد میں زیادہ تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں محاذ کا تعین فرمایا تاکہ جنگ کی مکمل تیاری کریں. مسلمانوں کی تعداد کافی تھی کسی رجسٹر میں ان کے ناموں کا اندراج نہ تھا. بس جو شخص جنگ میں شریک نہ ہوتا جب تک کہ اس کے متعلق وحی نازل نہ ہوتی اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہ چلتا. غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك
فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيزا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حذرني بثي فتفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغل قادما صاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 89 رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. ترجمہ دیکھیے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے جنگ کے لیے نکلے تو اس وقت میوجات پک چکے تھے. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا میلان پھلوں اور درختوں کے سایوں میں رہنے کی طرف زیادہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جنگ کی تیاری کر چکے تھے. میں صبح کے وقت جنگ کی تیاری کے لیے آمادہ ہوتا مگر میرا ارادہ جشن تکمیل رہتا اور دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہہ اٹھتا کہ میں جب چاہوں گا کر گزروں گا. تمام وسائل میسر ہیں. میں اسی کشمکش میں رہا لیکن لوگوں نے سفر کی تیاریاں مکمل کر لی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم صبح سویرے جنگ تبوک کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے لیکن میں سفر کے سامان کی تیاری نہ کر سکا. دوسرے روز بھی کچھ کیے بغیر واپس آ گیا. میری کیفیت مسلسل یہی رہی. مجاہدین محاذ کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے تھے. مجھے برابر یہ خیال دامنگیر رہا جب بھی نکل پڑا تو ان سے جا ملوں گا. کاش میں اس خیال کو عملی جامہ پہنا دیتا لیکن میرے مقدر میں نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ کے بازاروں میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا کہ سوائے منافقین معذور کمزور انسانوں کے میرے جیسا کوئی مجھے نظر نہ آتا. تبوک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا. پاس بیٹھنے والوں سے دریافت فرمایا کعب بن مالک کا کیا بنا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اس کو اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہنوں کی طرف دیکھنے نے روک لیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے. کہنے لگے تم نے غلط کہا. بخدا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ہم تو سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان میں آتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو خیثمہ. واقعی وہ ابو خیثمہ تھے. یہ وہ انسان تھے جن پر منافقین نے زبان تان دراز کی تھی جب انہوں نے 1 ساعت کھجوریں خیرات کی تھی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے وطن کی جانب آ رہے ہیں تو مجھے غم و اندوہ نے گھیر لیا اور میں جھوٹ بنانے کے لیے سوچنے لگا اب کون سی تدبیر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا سکے گی. گھر والوں میں سے جو لوگ سمجھدار تھے ان سے مدد طلب کر رہا تھا. پھر جب مجھ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آنے والے ہیں تو فرسودہ خیالات ذہن سے محو ہونے لگے اور میں نے محسوس کیا کہ درو کوئی سے مجھے نجات حاصل نہیں ہوگی. بس میں نے سچ بولنے کا عزم کر لیا. اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد تشریف لا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے. حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو تبوک سے پیچھے رہنے والے لوگ عذر خواہی کرتے ہوئے قسمیں اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے. یہ لوگ کچھ اوپر 80 تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کے عذر کو قبول فرمایا, ان سے بیعت لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا. بالآخر میں حاضر ہوا, سلام کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو ضرور لیکن ناراضگی دکھائی دیتے تھے. فرمایا آؤ. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا. آگے حدیث دیکھیے. فقال لی ما خلفک الم تکن قد ابتعت ظہرک
قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبئونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه بغض السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفة المسلمين مشيت. ترجمہ دیکھیں اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب رضی اللہ عنہ سے تمہارے پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار انسان کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں عذر خواہی کرتا اور اس کی ناراضگی سے نجات حاصل کر لیتا کیونکہ مجھے نکتہ افرینی کا ملکہ حاصل ہے لیکن خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں اگر جھوٹ کہہ کر آپ کو راضی کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے گا اور اگر میں سچی بات کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض ہو جائیں گے لیکن اللہ کی طرف سے مجھے اچھے انجام کی امید ہے. خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا. خدا کی قسم میں کبھی اتنا مضبوط اور مالدار نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سچ کہا چلے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ فرمائیں گے. بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے. مجھ سے کہا خدا کی قسم اس سے پہلے ہمارے علم میں تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا, تم سے کوئی عذر بھی پیش نہ کیا جا سکا جیسے کہ دیگر پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیے. تمہارے قصور کی معافی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں. لیکن میں نے ان سے پوچھا کیا اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے وہی بات کہی جو تم نے کہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب آپ کو دیا ہے وہی انہیں بھی دیا ہے. میں نے کہا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن ربیع العمری اور ہلال بن امیہ واقفی رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین. کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب انہوں نے میرے سامنے 2 نیک انسانوں کا نام لیا جو غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے میرے لیے اسوہ تھے تو ان کا نام سننے کے بعد میں اپنے پہلے موقف پر قائم رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں نہ شریک ہونے والوں میں سے صرف ہم تینوں کے مقاطعہ کا حکم فرمایا. چنانچہ لوگ ہم سے کنارہ کشی اختیار کر گئے اور بالکل بدل گئے یہاں تک کہ میرے لیے گویا زمین بدل چکی تھی اور اس سے کچھ جان پہچان نہ تھی. 50 روز تک ہماری یہی کیفیت رہی. میرے دونوں ساتھی کمزور تھے, اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا. البتہ میں نوجوان طاقتور تھا, ادائیگی نماز کے لیے مسجد جاتا, بازاروں میں گھومتا, لیکن کوئی شخص مجھ سے گفتگو نہ کرتا. ادائیگی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دیتا, سلام کہتا اور دل میں یہ خیال کرتا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کے جواب میں لب مبارک ہلائے ہیں یا نہیں. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنی شروع کر دیتا اور نظریں چرا کر دیکھتا. جب میری مشغولیت نماز میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے اور جب میری توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے.
خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی جفاکشی دراز تر ہو گئی تو میں ایک روز ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پھاند کر اس کے ہاں پہنچا۔ حدیث دیکھیے، حتی تصورت جدار حائط ابی قتادة وهو ابن عمی واحب الناس الی فسلمت علیہ فواللہ ما رد علی السلام فقلت له یا ابا قتادة انشدک باللہ هل تعلمنی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت فعدت فناشدته فسکت فعدت فناشدته فقال اللہ ورسولہ اعلم۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچیرے بھائی اور بہترین دوست تھے۔ میں نے سلام کہا مگر خدا کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ میرے متعلق جانتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ خدا کا واسطہ دیا، اس دفعہ بھی وہ خاموش رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ خدا کا واسطہ دیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے حدیث دیکھیے، ففاضت عینایا وتولیت حتى تصورت الجدار فبین انا امشی في سوق المدينة إذا نفي من نوة أهل الشام ومن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاذبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار حوان ولا مسيعة فالحق بنا نواسيك۔ فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها۔ اس کے جواب سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں دیوار پھاند کر واپس چلا آیا۔ ایک دن میں مدینہ کے بازاروں میں گھوم پھر رہا تھا کہ ملک شام کا ایک باشندہ کسان جو مدینہ کی منڈی میں غلہ فروخت کرنے آیا تھا میرے متعلق پوچھ رہا تھا کہ مجھے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ بتا دیجیے۔ جواباً لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس نے میرے پاس پہنچ کر میرے ہاتھ میں غسان کے بادشاہ کا خط پکڑا دیا۔ میں چونکہ لکھنا جانتا تھا میں نے پڑھا، اس میں تحریر تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر زیادتی کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلت اور گمنامی کا مقام نہیں دیا، بس تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری حوصلہ افزائی کریں گے۔ میں نے خط پڑھنے کے بعد کہا یہ بھی میری ایک آزمائش ہے۔ میں نے فوراً اس کو تندور میں جھونک دیا۔ آگے حدیث دیکھیے، حتی اذا مضت 40 من 50 واستلبس الوحی اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتینی فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک فقلت اطلقها ام ماذا افعل؟ فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وارسل الى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر۔ فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك۔ فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا۔ وقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب۔ فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سمع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر۔ ترجمہ دیکھیے، جب 50 دنوں سے 40 دن گزر گئے اور وہی بھی خاموش رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد آیا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے کہا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ قاصد نے کہا نہیں بلکہ علیحدگی اختیار کرو اور قربت نہ کرو۔ میرے دوسرے 2 ساتھیوں کی طرف بھی اسی قسم کا پیغام بھجوایا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ ہلال بن امیہ کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ ہلال بن امیہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی خادم بھی نہیں رکھتا،
کیا اگر میں ان کی خدمت کرتی رہوں تو آپ اس کو ناگوار فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن اس کو قربت کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم اس میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے، اور جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہ برابر رو رہے ہیں۔ میرے بعض گھر والوں نے مجھ سے بھی کہا اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے لیے اجازت طلب کر لو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورت کو خدمت کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا، اور نہیں معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے۔ پھر میں تو ایک نوجوان انسان ہوں۔ اسی طرح 10 راتیں گزر گئیں، کل 50 راتیں گزر چکی تھیں۔ 50ویں رات کی صبح میں نے صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر ادا کی، اور میری حالت بالکل وہی تھی جس کی نقشہ کشی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ میں اپنی جان سے بیدار ہو چکا تھا اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تنگ ہو چکی تھی کہ اچانک میں نے سلا پہاڑی پر بلند آواز کے ساتھ ایک منادہ کرنے والے کی آواز کو سنا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ آگے حدیث دیکھیے، فخررت ساجدا وعرفت انه قد جاء فرج فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركز إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه بباشرته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرضت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بتوبتي ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. ترجمہ دیکھیے، میں فوراً سجدے میں گر پڑا اور مجھے معلوم ہوا کہ امید کی کرنیں جلوہ افروز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے چل دیے تھے، میرے ساتھیوں کی طرف سے بھی خوشخبری دینے کے لیے لوگ پہنچے، اور میری طرف ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اسلم قبیلے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا، اس کی آواز گھوڑے سوار سے پہلے پہنچی۔ جب وہ میرے پاس آیا جس کی آواز کو میں نے سنا کہ وہ مجھے خوشخبری سنا رہا ہے، تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس وقت میں صرف ان 2 کپڑوں کا ہی مالک تھا، اور میں نے عاریتاً 2 کپڑے لے کر پہن لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں لوگ جماعتوں کی شکل میں مجھے توبہ کی قبولیت پر مبارکباد پیش کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے مبارک ہو، خدا نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے۔ میں مسجد میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے۔ مجھے آدھا دیکھ کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف لپ کے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ خدا کی قسم مہاجرین سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہ اٹھا۔ چنانچہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشوائی کو کبھی فراموش نہ
فرماتے ہیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا۔ فرمایا خوش ہو جاؤ جب سے تمہاری والدہ نے تمہیں جنا ہے، آج کا دن تمہارے لیے سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بشارت نامہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک دمک اٹھتا تھا، یوں معلوم ہوتا جیسے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی معلوم کرتے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ کی تکمیل تب ہوگی کہ میں اپنے مال سے تمام مال سے دستبرداری اختیار کرتا اور اللہ اور اس کے رسول میں صدقہ کر دوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال اپنے قبضے میں رکھو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تو میں خیبر کے حصے کو اپنے قبضے میں رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی بدولت نجات دی ہے اور اب میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ پوری زندگی سچ بولوں۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سچ بولنے کا عہد کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ سچائی کے متعلق مجھ سے زیادہ کسی مسلمان کی آزمائش ہوئی، اور خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ فرمائیں گے۔ آگے دیکھیے عبارت فقال اللہ تعالیٰ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك۔ قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه متفق علیہ۔ آگے ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعض کے دل پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اہل ایمان خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں خدا کی قسم جب سے مجھے اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے مجھ پر اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، ورنہ جھوٹ بولنے سے میں تباہ و برباد ہو جاتا جیسے کہ جھوٹ بولنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کو جس قدر برا قرار دیا ہے شاید دوسرے مجرموں کو اتنا مذموم قرار نہیں دیا۔ ارشاد خداوندی ہے جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تمہارے اوپر قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان پر درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارا 3 آدمیوں کا معاملہ ان لوگوں سے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا جن کی عذر خواہی اور قسموں کو قبول کر لیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، لیکن ہمارے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا فیصلہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ 3 آدمی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اس آیت کا مطلب یہ لینا کہ وہ 3 آدمی جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے شریک نہ ہو سکے، صحیح نہیں ہے، متفق علیہ۔ اچھا آگے حدیث دیکھیے وفی روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوۃ تبوک یوم الخمیس وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس وفی روایت وکان لا یقدم من سفر الا نہارا فی الضحى فاذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فیہ رکعتین ثم جلس فیہ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن غزوہ تبوک کے لیے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز سفر کرنا پسند فرماتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس چاش کے وقت تشریف لاتے، اول المسجد میں 2 رکعت عطا فرماتے، پھر وہاں بیٹھ جاتے۔ اب حدیث کی تشریح دیکھیے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جھوٹ میں نجات نہیں ہے۔ حدیث میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت لم انج منہ بشیء ابدا، میں نے جان لیا کہ جھوٹ سے مجھ کو کبھی نجات نہیں ملے گی۔ منافقین جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے ان کی تعداد 80 سے کچھ زائد تھی، ان سب نے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو
وقتی طور پر تو بچا لیا تھا، مگر ان 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سچ بولا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کر قرآن مجید کی آیات کا نزول فرمایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، یہاں سے لے کر وکونوا مع الصادقین تک. اور جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا تو وہ تباہ ہوئے، اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں سخت وعید نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی یحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. اچھا، آگے ہمیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوشخبری سنانے والوں کو ہدیہ دینا مستحب ہے. حدیث میں مذکور ہے نزعت لہ ثوبیہ، میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر دے دیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص خوشخبری سنانے آئے تو اس کو کچھ دینا مستحب ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر ایک شخص آیا تھا تو انہوں نے بھی اس کو انعام دیا تھا. اہل تاریخ کا خیال ہے کہ بشارت دینے کے لیے 2 آنے والے شخص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے. آگے دیکھیے وفی روایت وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنے کو پسند فرماتے تھے. تمام کے تمام ایام مبارک ہیں، کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے منحوس ہونے کا ذکر کیا تو وہ غصے میں آ گئے اور فرمایا لو کان بیدی سیف لاقتلنک، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تمہیں قتل کر دیتا. بہرحال تمام دن ہی مبارک ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو سفر کرنا کیوں پسند فرمایا؟ محدثین نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں. پہلی وجہ لکھیے جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جمعرات کے دن جب اعمال نامہ اللہ کے دربار میں پہنچے تو اس دن جہاد کا مبارک سفر بھی ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعرات کا دن پورے ہفتے کے اعتبار سے کامل دن ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے. راوی حدیث حضرت کعب بن مالک کے مختصر حالات دیکھیے. ان کا نام کعب ہے، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام مالک، والدہ کا نام لیلا، بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں ان کی کنیت ابو بشر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر ابو عبداللہ رکھ دی. عقبہ ثانیہ میں 70 آدمیوں میں یہ بھی تھے. بدر میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، احد کے بعد سے تمام غزوات میں شرکت کی. ان کی وفات حضرت امیر معاویہ کے عہد میں 50 ہجری میں 77 سال کی عمر میں ہوئی. مرویات یعنی ان سے کتنی روایات مروی ہیں؟ ان سے روایات کی تعداد، مروی روایات کی تعداد 80 ہے. بخاری اور مسلم 3 میں متفق ہیں، بخاری میں 1 اور مسلم میں 2 منفرد ہیں. یہ آپ لوگوں کا آج کا سبق ہے، اسے نوٹ کر لیں اور مطالعہ پابندی کے ساتھ کریں. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.